زمیندار بعد میں ہیں، کارخانے دار بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں۔ اور مسلمان ہونا بڑی بات ہے، وزیر اعظم ہونا بڑی بات نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، کیا مطلب؟ ہماری جان اسلام کے لیے، ہمارا مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا اسلام کے لیے، ہمارا مرنا اسلام کے لیے۔ اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا۔ مسلمان دکانوں سے نہیں چمکتا، مسلمان عہدوں سے نہیں چمکتا، مسلمان ڈگریوں سے نہیں چمکتا۔ مسلمان کی پہچان کارخانے دار ہونا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کی، حضرت کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں، شام انتظار میں، وہاں کے لوگ اس سردار آپ کے استقبال میں۔ ایک ہاتھ مارا سینے پر، یہ تم نے کیا بات کی ہے؟ اور کوئی اور ایسی بات کہتا تو میں سزا دیتا۔ اور ایک بہت زبردست جملہ بولا اور بہت بڑا پیغام دیا قیامت تک کے مسلمانوں کو۔ کیا فرمایا؟ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی وہ اسلام کی وجہ سے، کپڑوں سے نہیں ہے، عہدوں سے نہیں ہے، ڈگریوں سے نہیں ہے، سواریوں سے نہیں ہے، کوٹھیوں سے نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کی وجہ سے۔ اور اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے، اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے، اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے ہم پہلے ذلیل تھے۔ مسلمان کب چمکے گا؟ جب اسلام چمکے گا۔ مسلمان کو عزت کب ملے گی؟ جب اسلام کو عزت ملے گی۔ مسلمان کا چمکنا اسلام کے چمکنے میں چھپا ہوا ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے، اسلام چمکے۔ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ہمارا کام دین کی محنت، دین کو پھیلانا، دین کو لے کے پھرنا، اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام کی دین کا احیاء، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، سارے مسلمان اسلام پر آئیں، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے اور وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں۔ ہمارے عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے، ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو رہی، آج فلاں قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہو جائے، یہ منظر قائم ہو جائے۔ آج مسلمان بھول گیا، صلاحیت غلط جگہ لگا دی، مال کمانے پر، دنیا کے سجانے اور چمکانے پر، ضرورتوں کے پورا کرنے پر، نہیں خواہشات کے پورا کرنے پر۔ اور جن کی خواہشات بھی پوری ہو رہی وہ زور لگا رہے ہیں کہ ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں، مال میں، دکان میں، کاروبار میں، عہدوں میں، ڈگریوں میں، چیزوں میں۔ زور غلط جگہ لگ گیا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، چیز کو وہاں لگا دینا جہاں اس کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے جان، مال، وقت، زندگی، استعداد، صلاحیت اللہ نے دی کس لیے؟ اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگاتے، احیاء دین پر لگاتے، اعلاء کلمت اللہ پہ لگاتے۔ اور وہ صلاحیت لگ گئی کس پر؟ مال کمانے پر، ضرورتوں کے پورا کرنے پر، دکان اور کارخانہ اور دفتر اس کے چمکانے پر۔ یہ ظلم ہوا اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، دکاندار بعد میں، وزیر بعد میں، افسر بعد میں، وکیل بعد میں، جج بعد میں، ایس پی بعد میں، کرنل، بریگیڈیئر سب بعد میں، پہلے ہم مسلمان ہیں اور پہلے ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اور ہمارا پہلا کام، ہمارا بڑا کام، ہمارا اہم کام، سب سے زیادہ ضروری کام اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں چمکانا ہے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جنت میں جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلی بات، سب نیت کریں ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ جذبہ ہو
یہ عزم ہو، یہ شوق ہو، یہ اجتماع. اس لیے شوق بدلے، جذبہ بدلے، زندگی بدلے، سوچ بدلے، فکر بدلے، اپنی حیثیت کو پہچانے. کہاوت ہے، کہاوت کا مطلب ہوتا ہے حقیقت کوئی نہیں ہے، ایک سمجھانے کے لیے. بکریاں چرانے والا، اسے مل گیا شیر کا بچہ، جنگل میں بکریاں چرا رہا، اسے کیا مل گیا؟ شیر کا بچہ. شیر کا بچہ چھوٹا سا پکڑ لیا، لا کے بکریوں میں چھوڑ دیا. اب وہ بکریوں میں رہا، پلا پڑا، 1 سال 2 سال 3 سال بکریوں میں رہتا سمجھا کہ میں بھی کیا ہوں، میں بھی کیا ہوں. وہ بھول ہی گیا کہ میں کون ہوں. ساری ماحول کیا دیکھا؟ پیسہ کماؤ، دکان چمکاؤ، کارخانہ بناؤ، ڈگریاں لو، عہدے لو، بس. تو سمجھا کہ میرا بھی یہی کام ہے، اسی پہ زور لگا دیا. بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارا کام دین کو دنیا میں پھیلانا ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے. اعلاء کلمت اللہ ہے، احیاء دین ہے، دین کی نشر و اشاعت ہے. سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں، یہ ہے کام. مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم، تیسری کوئی نہیں. فریق فی الجنت وفریق فی السعیر. ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا. کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے؟ اللہ نے اس بات کو صاف فرما دیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا. یہ ہے کامیابی. ورضوان من اللہ اکبر ذلك هو الفوز العظیم. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. کامیابی کس کا نام ہے؟ ساری دنیا کامیابی چاہتی ہے، ساری دنیا ناکامی سے بچنا چاہتی ہے. مال کا مل جانا کامیابی نہیں، حکومتوں کا مل جانا کامیابی نہیں، عہدوں کا مل جانا کامیابی نہیں، ڈگریوں کا مل جانا کامیابی نہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں بنگلے بنا لینا یہ کوئی کامیابی نہیں. کامیابی کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، جو اللہ رسول کی مان کے چلے گا، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. تبلیغ میں یہ محنت ہے. کیسے یہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ بات دلوں میں اتر جائے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمارا مطلوب اللہ ہے. بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی، ہر محلہ، پہلی آواز اندھیرا، سناٹا، تنہائی، کیا گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. یہ محنت ہو رہی، کوئی بڑا نہیں. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں میں، زمینوں میں بڑائی ایک اللہ کی ہے، کسی کی کوئی بڑائی نہیں ہے. سب محتاج، اور سمد کون؟ اللہ. سب فقیر اور غنی کون؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، اور غنی کون ہے؟ اللہ. سب محتاج ہیں، سمد کون؟ اللہ. سب ضعیف ہیں، قوی کون؟ اللہ.
سب عاجز ہیں، قادر کون؟ اللہ۔ سب مخلوق ہیں، خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم ہیں، حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں، قادر کون؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ ہمیں کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ مال کی طرف نہیں، مال والوں کی طرف نہیں، حکومتوں کی طرف نہیں، حکومت والوں کی طرف نہیں، بلکہ حکومت والے بھی، مال والے بھی، عہدے والے بھی، وزارتوں والے بھی، سب دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے دنیا کی حکومتیں مل گئی، عہدے مل گئے، شہرت مل گئی، چیزیں مل گئیں، گاڑیاں مل گئیں، اللہ نہ ملا کچھ بھی نہ ملا۔ تبلیغ میں رخ صحیح کروایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی محنت کیا ہے؟ سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے۔ ہم سب بولنے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ سننے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ دیکھنے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ ہاتھ کی حرکت میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ کھانے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ چبانے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ نکلنے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ پیشاب پخانے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ نیند آنے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ بیدار ہونے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ تو کس کو راضی کریں؟ کس سے محبت کریں؟ کس کی اطاعت کریں؟ کس کو ساتھ لے لیں؟ کامیابی کس کا نام؟ اللہ کو پا لینا، اللہ تک پہنچ جانا، اللہ کو ساتھ لے لینا، اللہ کو راضی کر لینا، اس کا نام کامیابی ہے۔ اور ناکامی کس کا نام ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ کو نہ پانا، اللہ تک نہ پہنچنا، اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا، اللہ کا ناراض ہو جانا، یہ ناکامی ہے۔ ساری دنیا کے انسان کامیابی چاہتے ہیں، ہے دنیا کے تاجروں، ہے دنیا کے زمینداروں اور مالداروں، اور ہے دنیا کے وزیروں اور صدروں، اور ہے دنیا کے حکمرانوں۔ کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ عزت دینے والا اللہ، حفاظت کرنے والا اللہ، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اللہ اپنا خود تعارف کروا رہے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ جس کو چاہے بادشاہت دے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہے بادشاہت چھین لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہے پیدا کرے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ اللہ۔ احکم الحاکمین کون؟ اللہ۔ رب العالمین کون؟ اللہ۔ ہم سب کس کے بندے ہیں؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تو کس کو راضی کریں؟ کس کو ساتھ لیں؟
کس کی طرف دوڑ لگائیں؟ یہ محنت ہے تبلیغ میں، اللہ کو ساتھ لے لیں، اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، کام بنانے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، حالات بنانے والا اللہ، خوشیاں دینے والا اللہ، اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جانا۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ کو ساتھ لینے کا ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ والے طریقے، آپ والی زندگی، آپ والے اعمال، جو طریقے زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس طریقے زندگی کو اپنانا ہے، تو پھر اللہ ہمارا ساتھ دے گا، پھر اللہ حالات بنائے گا، پھر اللہ خوشیاں دے گا، پھر اللہ حالات کو سنوارے گا، پھر اللہ پریشانیاں ختم کرے گا۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ جیسے سب اس بات کو مانتے ہیں، سورج کو طلوع کرنے والا کون ہے؟ گرمی لانے والا، سردی لانے والا، بارشیں برسانے والا، دن اور رات کا نظام چلانے والا۔ کوئی نہیں کہتا کہ حکومتیں گرمی لاتی ہیں، حکومتیں سردی لاتی ہیں، اور حکومتوں سے سورج، سب کہتے ہیں یہ تو کس کا نظام ہے؟ تو حالات بنانے والا بھی کون؟ اللہ۔ اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ، اور اللہ بگاڑے کوئی بنا۔ خوشیاں دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ خوشیاں دے کوئی چھین، اور اللہ چھین لے کوئی دے۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ دے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کو ساتھ لینا ہے، حکومتوں کو ساتھ لینا، مال کو ساتھ لینا، چیزوں کو ساتھ لینا نہیں، نہیں۔ ہمارا مطلوب اللہ، ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جانا۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تک پہنچنا ہے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا۔ سب سے زیادہ عزت والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ سب سے زیادہ کامیاب ترین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب جس کو کامیابی چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا۔ نبی کا طریقہ چھوڑ کر عزت نہیں ملے گی، نبی کا دامن چھوڑ کر کوئی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں مکہ مکرمہ میں ابتدائی زمانہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا، آپ درخت کے پاس سے گزرے تو درخت سے آواز آئی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ پہاڑ کے پاس سے گزرے تو پہاڑ سے آواز آئی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پہاڑ بھی پہچانے یہ اللہ کے رسول ہیں، درخت بھی پہچانے،